یعنی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے جہنم میں داخل کر دے، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے، نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اسی طرح یہاں بھی ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ آپ نے 4 آدمیوں کا نام لے کے بد دعا کی، حارث ابن ہشام، صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر اور ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، ان 4 کا نام لے کے آپ نے بد دعا کی، لیکن اس کے بعد لعنت کی آپ نے ان 4 پر۔ لیکن آیت نازل ہو گئی کہ لیس لک من الامر شیء، اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے کہ کس کو ملعون قرار دیا جائے اور کس کو مرحوم قرار دیا جائے، کس کو جنت میں داخل کیا جائے، کس کو جہنم میں داخل کیا جائے، آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ اب آپ فجر کی آخری رکعت کے اندر یعنی دوسری رکعت میں اپنا سر اٹھاتے تھے تو آپ دعا مانگتے ہوئے نام لے کے کہتے تھے اے اللہ فلاں پہ لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر۔ 4 آدمیوں کا نام لے کے آپ نے فجر میں، نماز میں، دعائے قنوت میں 4 آدمیوں کا نام لے کے لعنت کی، لیکن آیت نازل ہو گئی اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے، اور یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ملعون ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا مرحوم ہوں گے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ جن 4 آدمیوں پر آپ نے بد دعا کی تھی وہ چاروں کے چاروں صحابی بنے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا۔ اس لیے آیت آ گئی لیس لک من الامر شیء، اور جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے ماننا تو آپ لوگوں کو کیسے اختیار ہو جائے گا؟ یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ فلاں جنتی فلاں جہنمی، محض آپ لوگوں کی دماغ خرابی ہے اور زبان درازی ہے، یہ آپ کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جس کو آپ چاہیں جہنم میں داخل کر دیں۔ آپ تبلیغ کر سکتے ہو، امر بالمعروف کر سکتے ہو، نہی عن المنکر کر سکتے ہو، آخری دم تک کرتے رہو، لیکن یہ کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ 2 بھائی تھے اور ایک بھائی جو ہے اس نے دیکھا کہ دوسرا بھائی بہت گناہ کرتا ہے، تو وہ جو نیک بھائی تھا اس نے گناہگار بھائی کو کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحیں قبض کی، اور پھر جو نیک تھا بھائی اس کو بلایا اور کہا تم نے کیسے کہا اس کے بارے میں کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا؟ میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تجھے جہنم میں داخل کیا۔ حدیث موجود ہے مولانا، مشکات کے اندر موجود ہے۔ آپ کیسے کسی گناہگار کو کہہ سکتے ہو کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا؟ کیسے کہہ رہے ہو آپ؟ نبی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے تو کسی نیک آدمی کو، دوسرے آدمی کو کیسے اس کا اختیار ہو سکتا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے، او یتوب علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں، لیکن ان کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔